السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ یعنی آپ نے یا تو ہم بستری کی ہے، یا نائٹ فال ہو گیا ہے، یا پھر عورت ماہواری میں چل رہی تھی، پیریڈز میں چل رہی تھی، اور اب وہ پیریڈز پورے ہو چکے، تو اب ان حالات میں غسل کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ غسل کرنے سے پہلے کی جو حالت ہے یہ ناپاکی کی حالت کہلاتی ہے، اسے حالت جنابت بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کسی بھی جگہ کے بال کاٹنا یا اپنے ناخن کاٹنا ناپاکی کی حالت میں، اسلام کا اس میں کیا حکم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ کچھ دن پہلے مسئلہ نظر سے گزرا اور پھر معلوم ہوا کہ یوٹیوب پر بہت سے حضرات یہ والا سوال کرتے ہیں، اور اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، کب کاٹ سکتے ہیں کب نہیں، اس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں کاٹے گئے بال اور ناخن، ان کا کیا حکم ہے؟ شریعت، قرآن اور حدیث اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی اور صاف رہنمائی نہیں کرتی۔ بال کاٹنے چاہیے نہیں، قرآن نے بھی کچھ نہیں کہا اور حدیث نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن فقہاء کرام، علماء کرام جو قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، ان تمام حضرات نے قرآن و حدیث کھنگالی اور خوب غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں، ناپاکی کی حالت میں، بال اور ناخن، بدن کے کسی بھی جگہ کے بال یا ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ ہے کیونکہ احادیث سے بات ثابت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے تو اس کے جتنے بھی بال، جتنے بھی ناخن یا جتنے بھی بدن کے اجزاء اس دنیا میں ہیں، ان تمام کو بھی جمع فرمائیں گے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اپنے تمام بال، ناخن اور دیگر اجزاء کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تو اب یہ ناپاکی کی حالت میں کاٹے گئے بال اور ناخن کل قیامت کے دن اسی حال میں حاضر ہوں گے، ناپاک ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری یہ بہت اہم جز ہے اپنی جو ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بال، ناخن ناپاکی کی حالت میں نہ کاٹے جائیں، کیونکہ اگر آپ اس حالت میں بال اور ناخن کاٹیں گے تو کل قیامت کے دن یہ ناپاک ہی حاضر ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ پاک ہو جائیں، جب آپ صاف ستھرے ہو جائیں، تب اپنے بال اور ناخن کاٹیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، یہ مکروہ ہے، کوئی ناجائز اور حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ کے ناخن بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، بال بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو ان سے کراہت اور گھن محسوس ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اب ایسی حالت میں بال اور ناخن کاٹنے میں کوئی برائی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب ناخن آپ کے بہت زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں، بال آپ کے بہت زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ ناپاک ہیں، تو آپ پہلے پاک ہوں پھر کاٹیں۔ لیکن آپ کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے، کراہت اور گھن محسوس ہو رہی ہے، تو پھر آپ کسی بھی حالت میں بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ناپاکی کی کوئی بھی حالت ہو، چاہے آپ نے ہم بستری کی ہو، چاہے نائٹ فال ہوا ہو، یا آپ اپنی ماہواری سے، پیریڈ سے پاک ہوئے ہوں، کسی بھی حال میں جو ہے بال اور ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اگر آپ کو جو ہے کوئی دقت پریشانی نہیں ہو رہی ہے، چونکہ کل قیامت کے دن آپ انہی حالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور اگر آپ کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ پاک ہونے کا انتظار کریں، پاک ہونے کے بعد ان کو اپنے بدن سے جدا کریں۔ اصل حکم یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔